نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سب حضرات پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بعد الحمد والصلاة میر مجلس پیر طریقت مخدوم اہل سنت جگر گوشہ شیخ القرآن صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر مفتی محمد فضل الرحمان صاحب قادری ثم رضوی ثم اشرفی ثم ضیائی پرنسپل جامعہ اشرف المدارس دامت برکاتہم القدسیہ آستانہ عالیہ صابریہ قبلہ پیر سید احمد صاحب صابری اللہ ان کو صحت کلی دے. ان کے چھوٹے بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہیں. ویلکم مرحبا. حضرت صاحب کے پوتے نیچے بیٹھے ہیں. میں تو چیئر دے رہا تھا تو خود بیٹھ گئے ہیں. یہ بھی بہت بڑی شخصیت ہیں. اور میرے ساتھ حضور جامع معقول والمنقول حاوی الفروع والاصول شیخ الحدیث والتفسیر علامہ مفتی احمد یار خان صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ کے جگر گوشہ مفتی صاحب، دیگر تمام مشائخ اعظام علماء کرام، ہماری اوکاڑا کی جان علامہ قاری محمد اکرم صاحب گولڈوی، یہ ہمارے چھوٹے بھائی بھی ہیں اور بڑے محسن بھی ہیں اور شیخ القرآن کے منظور نظر بھی ہیں. صاحبزادہ لبیب الرحمان صاحب، جناب علامہ عثمان فریدی صاحب، دیگر تمام علماء، سامعین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ علماء کا جمع غفیر ہے. ہم خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں ایک بہت بڑی ہستی، علمی ہستی کہ 1974 سے میری ان کے ساتھ دوستی تھی. آخر دم تک رہی. وہ ہمارے گھر کے فرد تھے. ہماری مسجد غوثیہ میں تدریس کے لیے میں ہی ان کو وہاں لایا. ان کا انتخاب تھا پہلے کی بجائے ادھر مفتی صاحب کے صاحبزادہ صاحب کا، کیونکہ یہ سارا پروگرام جو ہے ہمارا غوثیہ کا یہ حضور شیخ القرآن کے زیر اثر ہے. قبلہ مفتی احمد یار صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. میرے استاذ بھائی بھی تھے اور میں ان کو درجہ استاذ کا دیتا تھا. بڑے تھے نا جی، ہر اعتبار سے من کل الوجوہ بڑے تھے. اور شیخ القرآن تو سبحان اللہ، وہ تو پوری دنیا سنیت کے عظیم سرتاج تھے. اللہ ان کے فیوز ذات کو جاری و ساری فرمائے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا فیضان شیخ القرآن کا ہے. ادھر جو نظر آ رہا ہے مسجد خدیجہ کے اندر، یہ جامعہ خدیجہ کے اندر، یہ بھی فیضان حضور شیخ القرآن کا ہے. مسجد غوثیہ بھی فیضان شیخ القرآن کا ہے. دوستان محترم، میں خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں. ایک دو شعر پڑھ کے میں مہک آپ کے حوالے کر دوں گا. زیادہ وقت میں نے نہیں لگانا. جو آپ کے مہمان ہوں گے انشاءاللہ وہ ٹائم پر بیان کرتے رہیں گے. قرآن پاک میں سے جو میں آیا پاک کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے. ابھی میں نے احادیث نہیں پڑھی، شاید میں درمیان میں کچھ پڑھتا جاؤں.
یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے حدیث کی تعریف نہیں آتی کہ حدیث مرفوع کیا ہے، موقوف کیا ہے، مقطوع کیا ہے، اثر کیا ہے، حسن لذاتہ ہی کیا ہے، حسن لغیرہ ہی کیا ہے، حدیث شاذ کیا ہے، حدیث غریب کیا ہے، خبر واحد کیا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ شیخ القرآن کی معیت میں رہا ہوں. لا یشکا جلیسہم، اللہ والوں کی سنگت میں رہنے والا کبھی بدبخت نہیں رہتا. لیکن رہنے کے لیے بھی شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ ان سے محبت ہو. بولو کیا ہو؟ یہ میں اس لیے بار بار محبت کہہ رہا ہوں، محبت نہیں. ایک مرتبہ جب میں نیا آیا نا تو میں حضور پیر جماعت علی شاہ صاحب کی ایک نعت شریف پڑھ رہا تھا ان کہ محبت بار بار زبان سے نکلا نا تو کہ بلا شیخ القرآن آپ کو پتہ ہے وہ ہر ایک کو ٹوکتے تھے. میرے ساتھ تو خیر پیار تھا. مجھے بعد میں سمجھایا کہ یہ بار بار محبت کیوں کہتا تھا. میں نے کہا یہ اردو میں ہے، جب قرآن پڑھیں گے تو پھر وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، تو پھر خاموش ہو. کہنے لگے نہیں محبت کہنا چاہیے بس. میں کہا حضور ٹھیک ہے. اس دن سے لے کر میں نے آج تک پھر یہ لفظ محبت نہیں کہا. پروفیسر صاحبان تو محبت کہتے ہیں نا جی، نہیں کہنا چاہیے کیونکہ لفظ محبت ہے تو محبت ہی کہو. کئی علماء آئے تو آپ نے ان کو تقریر نہیں کرنے دی. تو میں ساتھ تھا اسی علاقے میں غالباً. یہ ساتھ جو ہے اس وقت یہ ٹاؤن جو تھا اگلا ٹاؤن، اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، فتح ٹاؤن کہتے ہیں، نہیں اس سے پیچھے قاری صاحب والا، جہانگیر صاحب والا، رحمت اللہ ٹاؤن میں ایک عالم دین تھے، فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی بخشی فرمائے. بڑے قابل تھے لیکن وہ پڑھنے نہیں دیتے تھے. تو میں نے حضرت صاحب سے کہا حضور میں نے بلایا ہے، پھر خاموش ہو گئے. بڑا پیار تھا ان کا، بڑا پیار تھا. میں کیا بات کروں اس پر. تو میں بول نہیں سکا، حاضر نہیں ہو سکا. نہ رات کو گیا نہ دن کو بھی تھوڑی دیر کے لیے گیا تھا. ویسے میں گئے جاتا رہتا ہوں. جب جی گزرتا ہوں تو میں ان سے اجازت لے کے جاتا ہوں. یہ ان کا سارا فیضان ہے. دوستان محترم، سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گسار چلا گیا. سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گسار چلا گیا. سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گسار چلا گیا. جسے آشناؤں کا پاس تھا وفا شعار چلا گیا. وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی دوستوں کا ہجوم ہے. وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی دوستوں کا ہجوم ہے. کمی تو بس اسی چاند کی جو تہے مزار چلا گیا ہے. کمی تو بس اسی چاند کی جو تہے مزار چلا گیا. سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گسار چلا گیا. جسے میں سناتا تھا درد دل، وہ جو پوچھتے تھے درون غم، میرا غم گسار چلا گیا. میرا تاجدار چلا گیا. میرا غم گسار چلا گیا. میرا تاجدار چلا گیا. سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گسار چلا گیا. ٹر گئے نے دلدار دلاں دے،
تے وطنوں چک مہاراں ٹر گئے دلدار دلاں دے وطنوں چک مہاراں اجڑی وسطی نظر آوے تے گنڈ کیتی جد یاراں ٹر گئے دلدار دلاں دے لے گئے نالے ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد تے جائیے کیڑے پاسے دوستان محترم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اللہ صاحب ایمان کو رفعت دیتا ہے یہ فعل مضارع ہے اس میں دونوں زمانے ہیں جن کے پاس ایمان کی دولت ہے ان کو اللہ بلند کر دیتا ہے اور جن کو اللہ نے علم کی دولت سے نوازا ہے ایمان بنیاد ہے اساس ہے علم کی دولت سے نوازا ہے اللہ ان کے درجوں کو بلند کر دیتا ہے دوستو جب علم والے کا یہ مقام ہے اور جو معلم کائنات کا ہے اس کا مقام کیا ہوگا الرحمن علم القرآن جو قرآن کملی والا اللہ سے پڑھ کے آئے معلم خدائی کے بن کر وہ آئے جو کہ ان کے آگے سب اپنے پر آئے تو بتاؤ پھر معلم کائنات کا مقام کیا ہوگا جس کو اللہ نے علم دیا ہے اس کے درجے اونچے خدا کر دیتا ہے اور فرمایا رفع بعدہم درجات فرمایا محبوب ہم نے آپ کے درجات کو بلند کر دیا ہے کتنا بلند کیا ہے کہیں فرمایا ذکر کو اونچا کر دیا ہے ذکر بلند کر دیا ہے کتنا ذکر بلند کیا ہے محبوب جہاں میرا نام ہوگا وہاں آپ کا نام ہوگا سبحان اللہ میرا ٹائم کاٹا جائے گا بڑی مہربانی جی اِنَّا لِلَّهِ کتھے بلا لو کسی میں آسل بند کر جیسے یہ میں تعمیل دے رہا ہوں حکم تعمیل دے سبحان اللہ کوئی میں اس واسطے خطبہ ہی بڑا تھوڑا پڑھا ہے تو میں حاضری لگ گئی ہے میری دیکھیں بلا حامی صاحب بھی لالی حاضری اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے وہ مدرس آدمی تھے خالی یہ نہیں تھا کہ وہ واعظ تھے خطیب تھے وہ مدرس آدمی تھے الحمدللہ فسم الحمدللہ وہ تو آپ نے سن لیا بزرگوں سے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون علم والے اور جاہل برابر نہیں ہوتے اور العلماء ورثۃ الانبیاء انبیاء کے وارث ہی علماء ہوتے ہیں وہ لوگ کون ہوتے ہیں یہ عالم ربانی کی بات کر رہا ہوں علماء کے اندر تو بڑے لوگ ہیں نا جی لیکن عالم ربانی کی بات کر رہا ہوں حضور کے منبر کے جو وارث ہیں وہ عالم ربانی ہیں وہ ربانی عالم ہیں یہ شیخ القرآن کے شاگرد تھے حضور کی بلا مفتی صاحب کے شاگرد تھے اور ان کو بڑا فیض ملا ہے اور یہ خود بھی ماشاءاللہ پیر تھے ان کو اجازت نامہ ملا ہوا تھا خلافت ملی ہوئی تھی میں ان کے لیے کون سے الفاظ استعمال کروں قرآن پڑھ رہا ہوں والذین اوتوا العلم درجات اللہ جس کو علم دیتا ہے اس کے درجے اونچے بولو اور علماء کے لیے یستغفر لہو استغفر یستغفر آگے پڑھو ذرا علماء کو چھوڑ دیتا ہوں طلباء پڑھو طلباء پڑھو استغفار بولو کیا
ٹی وی پر بیٹھ کر بھی ایک ڈاکٹر کہتا ہے جی اپنے آپ کو کہتا ہے استغفار. میں نے کہا بے وقوف استغفار ہے. استغفار نہیں ہے، یہ استغفار مادہ ہے، مصدر اور ہوتا ہے. استغفار استغفر یستغفرو یستغفر لہ الحیتان. فرمایا مسجد پانی کی جو مچھلیاں ہیں وہ عالم دین کے لیے، ربانی عالم کے لیے استغفار کرتی ہیں، اللہ سے دعائیں کرتی ہیں. اور آمنہ کے لال نے فرمایا صحابہ استغفروا لأخیکم فإنہ الآن، یہ انہ دلیل ہے. فرمایا حضور قبر کے پاس تشریف فرما تھے، قبر کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. فرمایا صحابہ ان کے لیے دعا کرو کیونکہ اندر سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. صحابی تھے نا، آگے بولے نہیں، وہ جانتے تھے جو نبی دیکھ سکتے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے. جس آنکھوں سے خدا نہ چھپا، جن آنکھوں سے خدا نہ چھپا. نہیں جی دعا نہیں منگنی چاہیے، یہ موضوع نہیں ہے لیکن ہے ضرورت. دعا نہیں منگنی چاہیے سر دے قرآن رکھ کے جی دعا نہ منگو جی جنازے وچ، پھر سر قرآن سر دے رکھ دے. میں کہ تو قرآن نو مندا ہی نہیں، بے وقوفا جاہلا، تینوں کیا پتہ قرآن دا مقام کیا ہے. میں کہ قرآن ہے نور، تے آمنہ دلال نور علی نور. جڑا نہیں مندا او دے دماغ وچ فطور، او دی ویکھن والی اکھ دا قصور. اگلا جملہ میں نہیں کہندا، جگہ پاک ہے. ویسے ردیف کلمات تو مل رہے ہیں، میں یہاں نہیں کہنا چاہتا، ویسے بھی میں نہیں کہتا، مناسب نہیں سمجھتا. کیونکہ گالیاں وہ دیتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ گالیاں سناتے ہیں. میں دوسری حدیث پیش کر رہا ہوں. پہلے مچھلیاں دعا کرتی ہیں. نعرہ تکبیر. ہماری جماعت کے عظیم سکالر مفکر اسلام جناب صاحبزادہ والا شان ڈاکٹر علامہ خادم حسین خورشید الازہری دامت برکاتہم القدسیہ، یہ ہمارے بہت محسن بھی ہیں، اقرب بھی ہیں، اور ایک دو مرتبہ آج کل زیارت ہوئی، مگر ایک دور میں اکثر و بیشتر ان کی زیارت کرتا رہا. اللہ نے ان کو عروج دیا ہے. یہ عالم ربانی ہے. بس جو بات کر رہا تھا نا میں اینڈ کرتا ہوں کیونکہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں عالم ربانی ادھر استغفار مچھلیاں کر رہی ہیں، ادھر سرکار کا فرمان سنا رہا ہوں. اور عالم ربانی جب قبر میں جائے گا نا تو قبر استقبال کرے گی، اور قبر جو ہے وہ جنت کا باغ بن جائے گی. قبر المومن کہا، مومن کی قبر جنت کا باغ ہے. اور دن قیامت کے ان علماء کا مقام کیا ہوگا؟ فرمایا یوم تبیض وجوہ. اگلی آیت میں نہیں پڑھنا چاہتا. یوم تبیض وجوہ، یہ یوم سے مراد قیامت کا دن ہے. تے پیر نصیر فرماتے ہیں نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. یہ عالم ربانی کی نشانی بتا رہا تھا. دن قیامت کے کیسے پہچانے جائیں گے؟ اور لوگوں یہ علماء دن قیامت کے تمہاری سفارش کریں گے. انبیاء کے بعد علماء کا مقام ہے، اور علماء میں اللہ کے ولی شامل ہیں. تناسب اربع میں سے عموم خصوص مطلق من وجہ تباین تساوی. ہر ولی جو ہوتا ہے وہ عالم ہوگا، جو ولی ہوگا. کل ولی فہو عالم. لیکن ہر عالم ولی نہیں ہو سکتا.
یہ ضرور ہے اہل سنت کا عالم ہو تو وہ بھی ولی ہے، اہل سنت کا عالم ہو تو وہ ولی ہے۔ اس لیے ولی کی تعریف جو ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی کا جامع ہو اس کو ولی کہتے ہیں۔ اور ہمارے علماء جو ہیں وہ سب سے پہلے ان کو اللہ کے محبوب سے پیار ہوتا ہے اور خدا سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ بولو ممبر کے اونچے بولو، آپ کی تو مرضی، جب آئے جب چاہو اس کو بھگا دو، ممبر سے ہٹا دو، کدی کھول بستر کدی پھول بستر، اتے ہو گئے کئیاں دے گول بستر۔ وہ بیچارے کو میں تھا تو میں نے ایک خطیب کو دیکھا، وہ بیچارہ اڈے پہ بیٹھا ہوا تھا، کپڑا تنا ہوا تھا، چادر 2-3۔ میں نے کہا حضور کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی یہاں مسجد سے چھٹی ہو گئی ہے، ادھر اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، یہاں اڈے پہ بیٹھا ہوں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، چودھری نذیر صاحب سے میرے دوست تھے، میں نے وہاں ان کو بلایا، میں نے کہا ان کا انتظام کرو۔ وہ بڑے اچھے لوگ تھے، کیونکہ وہاں میں نے کچھ عرصہ خطابت کی تھی، اور سارے لوگ جانتے ہیں، سارا علاقہ میں جاتا ہوں۔ انہوں نے جناب انتظام کیا، مجھے رونا آیا، میں نے کہا یار دیکھو، حالانکہ میں پہلے خطیب اعلیٰ کی پوسٹ پر تک کھاریاں چھاوڑی میں فوج میں تھا، مجھے علامہ نعیمی صاحب نے اور خواجہ محمد معصوم صاحب نے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، مجھے کھاریاں چھاوڑی میں رکھ دیا، تو میں تنہائی برداشت نہ کر سکا۔ میں نے کہا جی میں یہاں نہیں رہ سکتا، میں بھگوڑا ہو گیا۔ ایڈریس جامعہ نعیمیہ کا تھا، اس وقت شناختی کارڈ نہیں تھے، یہ 1971 کی بات ہے، شناختی کارڈ نہیں تھے۔ میں نے اس کو چھوڑا، پھر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، یار یہ عالم دین کا مقام ہے، ادھر مسجد سے فارغ کرتے ہیں، یہ سکول کے اندر کو فارغ ہوتا ہے، اس کی بیوی کو پیچھے سے پیسے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ بولو بھائی، ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ اس کو کیا کہتے ہو؟ پینشن کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ ادھر مسجد سے فراغت ہو تو سبحان اللہ 3 4 5 6 7 8 عیب لگا دے گے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، خود اپنے گریبان میں نہیں دیکھیں گے کہ ہم کون ہیں۔ دوستو یہ ممبر کے وارث ہیں علامہ عطاء الرحمن پیر عطاء الرحمن حامی صاحب، چورائی صاحب، اشرفی صاحب، جو کہ اکاڑا میں ہی رہے اور ہمارے ساتھ ہی رہے۔ میرے تو ساتھ قرب تھا، سندھی محلے میں تھے تو تب بھی قرب تھا، پہلے سندھی محلے میں تھے، پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو بڑی شان دی، پھر سندھی محلے بڑی مسجد میں آ گئے، گیلانی والی مسجد میں، پھر ہمارے غوثیہ میں ان کو لے آیا، وہاں تدریس کے لیے میں ٹائم نہیں دے سکتا تھا، میرے جو شاگرد تھے نا وہ ان کے پاس چلے گئے الحمدللہ، کیونکہ میں رات کو جلسے کرتا، دن کو سو جاتا تھا۔ اللہ ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم و دائم رکھے۔ میں آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، یہ مجھے طریقہ نہیں، کیونکہ مجھے پہلے حکم بھی ہو گیا ہے، حکم نہ بھی ہوتا میں ان کا احترام کرتا ہوں، کیونکہ ہماری بڑی پرانی سہیوال سے دوستی ہے، سہیوال سے یاری ہے، یہ مجھے بلایا کرتے تھے، بولو یہ ہستی ہمیں بلاتے تھے، اور بلاتے بھی تھے اور بعض لوگوں کو سناتے بھی تھے۔ پھر قبلہ بابا جی سرکار بلاتے رہے کافی عرصہ، پھر ڈاکٹر صاحب بلاتے ہیں، میں ویسے بھی چلا جاتا ہوں اس ادارے میں بابا جی کے پاس، قبلہ شیخ القرآن کے ساتھ تو میں کئی مرتبہ گیا ہوں بابا جی کے پاس۔ اللہ تعالی ہماری عظیم سکالر ان کی خدا حفاظت فرمائے، حق بولنے والے، سچ بولنے والے، اتنے بڑے ادیب، لبیب، بڑے علامہ، محقق، فاضل نکات بیان کرتے ہیں۔ اب مولوی صاحب کو تو پتہ نہیں ہوتا نکات کیا ہے، نکات کیا ہے، وہ تو نکات کہیں گے، نکات اسرار، رموز، حقائق، دقائق، معانی، مطالب، یہ سب کچھ بیان کرنے والے ہیں، اور یہ مختصر وقت کے اندر بھی بیان کر سکتے ہیں، اور صحیح الکلام کلا وما دلہ، مگر ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، جب تک جی چاہے بیان فرماتے رہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید صاحب الازہری